أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات حضرات کی سایہ مبارکہ کو عنوان قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اسی سے چند جملے کہنے کی خدمت دوں گا۔ خدا کی کائنات میں اس قرۂ ارض پہ جتنے مسلمان آباد ہیں سارے مسلمانوں کا خدا ہے، سارے مسلمانوں کا رسول بھی ایک ہے، سارے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ جہاں سارے مسلمانوں کا خدا رسول ایک ہے وہاں سارے مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے۔ چاہے کوئی علی کو چوتھے نمبر پہ مانے، پر جب تک پورے مسلمانوں میں سے ایک بندہ بھی مولا علی کے رضا خانہ کی طرف سر جھکا کے نماز نہیں پڑھے گا اس کا سجدہ قبول نہیں۔ سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کا قرآن مجید بھی ایک ہے۔ سارے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اپنے بیگانے سب اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس کی زیر زبر کا انکار کرنے سے انسان بلا شک کافر ہو جاتا ہے۔ ویسے ایمانداری کی بات ہے، حقیقت بابا کہنا ہی پڑتی ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا آپ ادھر آ جائیں تو میں نے تو اپنی کرسی کو بڑھا دے رہا ہے لیکن آپ تھوڑا ادھر سارے مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے، ایمانداری کی بات ہے، حقیقت بابا کہنا ہی پڑتی ہے۔ شیعہ بھائیوں سے دوسرے بھائی قرآن کے زیادہ عاشق ہے۔ شیعہ بات تو سمجھنا، شیعہ بھائیوں سے دوسرے بھائی قرآن کے زیادہ چودھائی۔ شیعہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے۔ اور میرے دوسرے بھائیوں کو تو قرآن اتنا پیارا ہے چاہے کوئی نبی کہتا رہے لاؤ قلم نواز کاغذ میں کسی اور کا نام لکھ دوں، وہ نبی کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، حسبو نہ کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کا۔ یہ اور بات ہے، آج کہہ دیا تھا کتاب کافی ہے، کل جب بطول نے دعویٰ فتح کیا پھر بابارت حدیث کا سہارا لینا پڑ گیا۔ جو میرے مسلمان بھائیوں آج قرآن ہے نا ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں دو دو تین تین چار چار قرآن پڑھے، چلو پڑھنے کے لیے نہ ہی صحیح، قسم اٹھانے کے لیے صحیح۔ ہر مسلمان کے گھر میں ہے نا قرآن، قرآن ہے، آج بھی امت رسول گمراہ ہے۔ اور آج تو کہہ دو جس نے قرآن کافی کہا تھا کسی سیاست کے تحت کہا تھا، قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ قرآن ہے صامت، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں گونگا۔ قرآن کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے کلام نہیں کرتا، وہ اور لوگ ہیں جن سے قرآن باتیں کیا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس اپنے اونٹ کو گھر لا رہے، اونٹ کی مہار کوئی نہیں، کسی نے پوچھا عبداللہ اونٹ کی مہار کہاں گئی؟ کہا کسی نے اتار لی ہے۔ کہا پوچھتا پھر کسی سے، دریافت کرتا کسی سے اگر اتار لی ہے؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں گھر جا کے قرآن سے پوچھوں گا، میں گھر جا کے قرآن سے پوچھوں گا، قرآن بتا میرے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ اس نے کہا عبداللہ کیا قرآن تجھ سے باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا وائے ہو تجھ پہ، میں نے قرآن تم سے پڑھا ہے، میں نے قرآن حیدر کرار سے پڑھا ہے، میرا استاد علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر قرآن اس سے باتیں کیوں نہ کرے؟ وہ اور لوگ ہیں جن سے قرآن باتیں کرتا ہے۔ قرآن کسی سے بات نہیں کرتا، قرآن کرتا اشارہ۔ قرآن کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ کون بتائے کب پڑھو کیسے پڑھو؟ قرآن کہتا روزے رکھو، یہ کون بتائے کب رکھو کب کھولو؟ قرآن کہتا زکات دو، یہ کون بتائے کب دو کتنی دو کسے دو؟ قرآن کرتا اشارہ، ہر
بندہ اشارے کا اپنی مرضی کا ترجمہ کرے گا، کیونکہ قرآن گونگا ہے، گونگا اشارہ کرتا ہے، گونگے کے اشارے کا ہر بندہ ترجمہ اپنی مرضی کا کرے گا۔ لو بھائی میری طرف دیکھنا، گونگے نے یوں اشارہ کیا، لو بھائی کرو ترجمہ، گونگا کیا مانگتا ہے؟ آپ کہیں گے روٹی مانگتا ہے۔ یہ مرضی کا ترجمہ ہے۔ ہم نے کسی ذمہ دار سے پوچھ لیا، ذمہ دار بابا بتائیے گونگا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا لسی مانگتا ہے۔ ہم نے میر صاحب سے پوچھا، میر صاحب بتائیے گونگا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا پان سپاری مانگتا ہے۔ یہ مرضی کا ترجمہ ہے۔ ہم نے خان والا پٹھان سے پوچھ لیا، خان جی بتائیے گونگا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دودھ والی چائے مانگتی ہے۔ یہ مرضی کا ترجمہ ہے۔ ہر بندہ اشارے کا ترجمہ اپنی مرضی کا کرے گا۔ ہم نے میاں جی سے پوچھ لیا، مولوی صاحب بتائیے گونگا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حلوہ شریف مانگتا ہے۔ یہ مرضی کا ترجمہ ہے۔ ہر بندہ اشارے کا ترجمہ اپنی مرضی کا کرے گا۔ بابا یہ کون بتائے کہ قرآن صحیح کیا کہتا ہے؟ پنجابی کی مثال ہے، گونگے دی رمضان گونگے دی ماں جانے، وہی بتائیں گے جن کی آگوش میں گونگا پڑھتا رہا ہے جو گونگے کے وارث ہیں، اور قرآن مجید کے اشارے کا صحیح ترجمہ وہی بتائیں گے جن کی آگوش میں قرآن نازل ہوتا رہا جو قرآن کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے جو وارث نہیں قرآن کے وہ ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں وہ لوگ کے لہبہ پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آج بھی کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو، مولوی جی بتائیے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے جی ترجمہ کوئی نہیں، یہ مقدعات ہیں، ترجمہ ان کا کوئی نہیں۔ میرے شیعہ بھائیوں، اللہ واسطے بتانا، اگر یہ بے معنی کلام ہے اللہ نے اسے نازل کیوں کرنا؟ یہ اس کی توحید کی شان کے خلاف ہے۔ ارے قرآن تو یہاں سے شروع ہو رہا الف لام میم سے، اور جس کا شروع کا ہی نہیں تمہیں پتا اس کا آخر کا تمہیں کیا پتا؟ اور ترجمہ نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث کوئی اور ہے۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ سارے مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے۔ سارے شیعہ بھائی جتنے ہیں وہ سارے آپ کے 24 گھنٹے کے کل فرض جو ہیں وہ 17 ہیں۔ آپ 17 فرض ادا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، 18 وہ بھی کوئی نہیں کرتے، وہ بھی 17 ہی کرتے ہیں۔ آپ کے ایک رکعت میں 2 سجدے، ان کے بھی ایک رکعت میں 2 سجدے۔ یہ معمولی سا فرق ہے، کسی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی، کسی نے باندھ کے پڑھ لی۔ شیعہ بھائی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سنی باندھ کے پڑھتے ہیں، باندھ کے وہ بھی کوئی نہیں پڑھتے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ بھی سنی بھائی کہاں ہاتھ باندھتا ہے؟ صرف قیام میں باندھتا ہے، کھڑا ہے ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں گیا ہاتھ توڑ دیے، سجدے گیا، رکوع نماز ہے نا، سجدہ نماز ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نماز ہے، دوسرا سجدہ نماز ہے، تشہد نماز ہے۔ ایمان سے بتاؤ سنی کہاں ہاتھ باندھتا ہے؟ صرف قیام میں باندھتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ بھائی 16 آنے ہاتھ چھوڑتے ہیں، سنی بھائی 14 آنے۔ جھگڑا صرف 2 آنے کا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہاتھ کھول کیوں لیے؟ میں کیوں پوچھتا ہوں کہ تم نے باندھ کیوں لیے؟ دادا ہمارے ساتھ 14 آنے ہمارے ساتھ ہے، 2 آنے کو ہاتھ باندھا کیوں ہے؟ پھر بندہ جڑیا جو انجے ہی موڑ ایمیں رکو ایمیں سجدے جے دوبے سجدے ہسپتال نہ کرا گئے۔ وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے۔ مناظرے مینو نہیں آنے، انشاءاللہ بات اتنی پیاری کروں گا کہ دنیا ساری کی طاقت خرچ ہو جائے، دبائل کو نہ توڑ سکے۔ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں،
سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کا جمعے کا دن بھی ایک ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا، حاکم شام نے کہیں کسی ضروری کام کے لیے کہیں جانا تھا، انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، پھر اس کے بعد ہم سمجھ گئے، پھر کبھی ایسا اختلاف نہیں ہوا۔ سارے مسلمانوں کا جمعہ بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کی عید بھی ایک ہے۔ اللہ واسطے سوچو، جب سارے مسلمانوں کی ہر شے ایک ہے، میں مولوی لولا صحیح کر دیں، شیعہ ہمارا امام حسین، شیعہ ہمارا امام حسین، اور اب دنیا پڑھی لکھی ہے، وہ دور گزر گیا جہالت کا، جب مولوی کہتا تھا کہ شیعہ ہمارے امام حسین۔ شیعہ کون بندہ ہوتا ہے؟ شیعہ سنی میں فرق کیا ہے؟ مکہ معظمہ کی پرلی دیوار سے لے کے اسلام آباد کی پرلی دیوار تک سارے مولوی اکٹھے کر لے۔ شیعہ سنی فرق کیا ہے؟ شیعہ سنی فرق یہ ہے، جو کلمے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ سنی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ کون ہے؟ جو کلمے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، ایک بندے نے شیعہ ہے۔ جو کلمے میں محمد الرسول اللہ کے پاس پڑھے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، یہ بندہ شیعہ ہے۔ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ختم ہو جائے، وہ بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ سنی ہو سکتا ہے پر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا کلمہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جائے، وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے پر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوبندی بریلوی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ یہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ مرزئی ہو سکتا ہے پر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ وہ بندہ ہے جو کلمے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا خلیفۃ بلا فضل۔ 9 لاکھ فوج ہے یزید کی، سارے ملوانے اکٹھے کر لے، ایک ملوانہ یہ ثابت کر دے 9 لاکھ فوج یزید میں سے ایک بندہ ثابت کر دے کلمے میں پڑھے علی ولی اللہ، پھر زینب کے ساتھ سے چادر چھیڑ رہا، ایک بندہ ثابت کر دے۔ پوری کائنات کے ملوانے اکٹھے کر دو، ایک بندہ تم فوج یزید میں ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا ہو، پھر زینب کی بچوں کو تماچے مار رہا ہو، ایک بندہ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ میرا ویر خولی کا کلمہ سن، خولی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین بن نمیر کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شمر ملعون کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یزید کتے کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بندہ ثابت کر دے پوری فوج یزید میں کلمے میں پڑھے علی ولی اللہ، پھر سکینہ کے در چھین رہا۔ جب ایک بندہ تجھے نہیں ملے گا، پھر کیوں کہتا ہے شیعہ قاتل ہے؟ اور بابا قاتل اس گھر کے ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا سنی ہے، میں یہ نہیں کہتا اہل حدیث ہے، بابا جس گھر کا یہ کلمہ ہے اس گھر کے قاتل ہیں امام حسین کے۔ مرزائیوں کو تم کافر نہیں کہتے، ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تم انہیں کافر کہتے ہو۔ وہ پتہ چل گیا نا، اس کلمے کے علاوہ بھی اسلام میں کسی کلمے کی ضرورت ہے۔ سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کا جمعہ بھی ایک ہے، سارے مسلمانوں کی عید بھی ایک ہے، حتیٰ کہ قبروں کی سنتیں بھی ایک ہی ہیں۔ جب سارے مسلمانوں کا سب کچھ ایک ہے، پھر اللہ واسطے بتاؤ اے مصطفیٰ کیوں فرماتا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا؟ جب ہمارا سب کچھ ایک ہے،
نبی فرماتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا گیا 72 جہنم، محمد الرسول اللہ کہتا گیا 72 جہنم، قرآن کی تلاوت کرتا گیا 72 جہنم، نمازیں پڑھتا گیا 72 جہنم۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے عمل لے کے ڈوب گئی؟ نبی کی زبان سے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی قیمتی شے۔ اگر وہ شے دامن میں نہ ہو تو 72 کو نماز فائدہ نہیں دیتی، 72 کو روزے فائدہ نہیں دیتے، 72 کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فائدہ نہیں دیتا۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73 کے پاس ہے؟ نبی فرماتا ہے 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73 کے پاس ہے؟ ہمارا سب کچھ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73 کا امام کے امام وہ ہیں جنہیں بندوں نے بنایا، اور 73 کے امام وہ ہیں جن کو خدا نے بنایا اور مصطفیٰ نے بازو بلند کر کے دکھایا۔ امام آ رہے ہیں، 73 کے امام آ رہے ہیں۔ 72 کے امام وہ ہیں جنہیں بندوں نے بنایا، اور 73 کے امام وہ ہیں جن کو خدا نے بنایا اور مصطفیٰ نے بازو بلند کر کے۔ میں کسی کے امام کا مخالف نہیں ہوں، میں سب کے اماموں کو اچھا ہی مانتا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے ساتھ۔ سنی بھائیو تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، انشاءاللہ قیامت میں شیعہ اپنے 6ویں امام نہ روٹی بنا۔ شیعہ بھائیو تسی بھی مخالفت سے بغل نہ کیتا کرو، تسی بھی دعا کیتا کرو انشاءاللہ ساڈے بھرا قیامت میں اپنے 6ویں امام نہ روٹی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، مدینہ رسول سے ایک جنازہ اٹھا، اتفاق سے صحابہ رسول ساتھ تھے، کسی صحابی کا جنازہ تھا۔ چلتے چلتے اتفاق سے فاطمہ کا چھوٹا لال امام حسین علیہ السلام بھی جنازے کے ساتھ ہو گئے۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچ گیا، قبر تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جنازہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی حسین کی نالین اختر پہ، حسین کی جوتی پہ، زمین پہ چلنے کی وجہ سے گرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے اپنی جیب سے رومال نکالا، ایک میں ہے کہ انہوں نے اپنے امامے کا ایک پیٹ کھولا، پیٹ کھول کے حسین کی جوتی صاف کر لی، جوتی صاف کر رہا تھا۔ صحابی دیکھ کے کہنے لگے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جنت کی رسید لے رہا ہوں، جنت کی رسید لے رہا ہوں۔ کہا جوتی کی صفائی کی قیمت میں؟ کہا جوتی بھی تو انہی کی صاف کر رہا جو جنت کے وارث ہے۔ جوتی بھی انہی کی صاف کر رہا ہوں جو جنت کے وارث ہیں۔ کہنے لگا اس طرح یہ تیرا عقیدہ پہلوں کے ساتھ تو نہیں تھا، امام تو اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہی فرق ہے ان میں اور ان میں۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ان کو ہم نے بنایا تھا، ان کو خدا نے بنایا تھا۔ کہا اس طرح تجھے جنت مل جائے گی؟ بیٹا جوتی صاف کر رہا تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے قبرستان کی طرف جنت البقیع میں سونے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے جنت البقیع میں سونے والوں گواہ ہو جاؤ۔ پیغمبر کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں صاحب مقبرہ آپ بھی گواہ ہو جائیں۔ جتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، جتنے میں نے اعمال صالح کیے ہیں،
اگر قیامت کے دن خدا میرے ضبط کر لے، صرف حسین کی جوتی صاف کرنے کی قیمت دے دے، میری نجات کے لیے کافی ہے۔ پہلی خلافت کا دور ہے۔ شواہد البرکات میں ایک سنی عالم نے لکھا، شواہد البرکات میں ہے کہ پہلی خلافت کا دور ہے، اذان ہوتی مسجد میں، خلافت معاذ اپنے گھر سے نکل رہے، ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ خلافت معاذ تاج خلافت پہنے ہوئے اپنے گھر سے نکل رہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ بیٹھے گئے رہے۔ جب وہ قریب آ گیا، اسی مجمع میں فاطمہ کا لال امام حسن علیہ السلام کی تشریف فرما۔ جب خلافت معاذ دروازے پہ آئے، اس نے آواز دے کے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ، سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ فاطمہ کا لال بیٹھا رہا، اس نے آواز دے کے کہا صاحبزادے آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ خلافت معاذ آ گئے، امام حسن علیہ السلام دیکھ کے فرماتے کون ہے؟ کوئی ہے، جو کوئی ہے ہمارے دروازے کا غلام ہے۔ بزرگوں نے یہ نہیں کہا، یہ کانوں سے سن لیا جملہ، یہ نہیں کہا کہ صاحبزادے نے گستاخی کر دی۔ قریب آئے، قریب آ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں سرکار آپ بیٹھے رہیں، یہی جملہ قیامت کے دن کہہ دینا میری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ ہیں جن سے نجات ہوتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے امام اور ہیں، ان کے امام اور۔ امام کو نہ پہچان کے 72 فرقے امت رسول کی جہنم میں چلی جائے گی۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ تو محکمہ امامت کا جاری نہ کر، تو نے نیا محکمہ امامت کا جاری کر دیا، تیرے نبی کی 72 فرقے امت کے امام کو نہ پہچان کے جہنم جا رہے ہیں۔ اللہ میرا جو کام تو نے 12 اماموں سے کروانا ہے، اس کی جگہ پہ 12 نبی بھیج دے۔ نبیوں کے ماننے کا رستہ بنا ہوا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک آئے ہم نے مانے، تو 12 اماموں کی جگہ پہ 12 نبی بھیج دے۔ جو کام اماموں سے کروانا ہے نبیوں سے کروا لے۔ قدرت کی آواز آتی ہے، پگلے کبیر حسین تو کہتا ہے 12 اماموں کی جگہ پہ 12 نبی بھیج دے، اور 1200 نبی بھیج دوں، 12 لاکھ نبی بھیج دوں، پھر بھی امام بھیجنا پڑے گا۔ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک امام کے دامن کو بھوسا نہ دے دے۔ نعرہ حیدری! جو کام نبی کرتا ہے وہ امام نہیں کرتا، جو کام امام کرتا ہے وہ نبی نہیں کرتا۔ امام کی ڈیوٹی اور ہے، نبی کی ڈیوٹی اور ہے۔ سنو، دین بنانا اللہ کا کام، دین بنانا اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا نبی کا کام ہے۔ نبی دین نہیں بناتا، امام دین نہیں بناتا، دین اللہ بناتا ہے۔ اور کملیا اسی نبیاں دا بنیا دین نہیں مانتے تو سانو ترابیاں بنا کرنا۔ ہم وہ دین مانتے ہیں جس کو خدا بناتا ہے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا نبی کا کام ہے۔ دین پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر بچانا امام کا کام۔ نبی نہیں بچاتا، خدا نہیں بچاتا، دین بچانا امام کا کام۔ بس کوئی نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں میرے ذہن میں۔ میدان مباہلہ میں آیا نہیں نبی، 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، عیسائی نہیں مانے، خدا دیکھتا رہا، رسول دیکھتا رہا، نہیں مانے۔ مباہلہ میں اللہ بھی تھا، اللہ کا رسول بھی تھا، عیسائی نہیں مانے۔ جب نہیں مانے، میرے خالق فرمایا میرا حبیب یہ نہیں مانتے، میرا اللہ نہیں مانتے، ان سے کہہ دو کل تم اپنے بیٹے لانا، ہم اپنے لائیں گے، کل تم اپنی عورتیں لانا، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، کل تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، پھر مل کے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت کریں گے مل کے۔ میں کہتا ہوں یہ کل کا کارا اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کہتا کل بچے لانا، کل عورتیں لانا؟
آج اگر نبی بددعا کرے تو کیا نبی کی دعا میں اثر کوئی نہیں؟ ارے جو کل آئیں گے وہ کتنے بلند کیوں نہ ہو، نبی کے جز ہیں، حسنین نبی کے جز ہیں، فاطمہ نبی کی جز ہے، علی نبی کا جز ہے، یہ کل ہے، اس کل میں کمی کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتا حبیب تم دستے نبوت بلند کرو، بددعا کرو، ہم عیسائیوں کا بیڑا گرک کرتے ہیں؟ کیوں کہتا کل بچے لانا، کل عورتیں لانا، کل اپنے جیسے لانا، کل کی انتظار کروا رہا ہے اللہ کے، دیکھو کل کون آتا ہے۔ نبی بتا رہا ہے دین بنانا اس کا کام تھا، اس نے بنا دیا، بتانا میرا کام تھا، میں نے مباہلہ تک پہنچا دیا، اب دین پہ آئیے، مشکل جس کی ڈیوٹی ہے وہ آ کے انجام دے۔ نعرہ حیدری نعمان صاحب تو ہائی کا لکھا پانجے گردیا تانی دے بیٹا دنیا دے پیر پڑی سن کسے کہانی دے بسم اللہ سولہ کو چک امام بنایا 6 لاکھ سوانی دے لالوی دے رسا کرتے جمع پاوا بڑی پرانی روایت استاد سے یاد آ جائے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، دین بچانا نبی کا کام ہے، دین پہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر بچانا امام کا کام ہے۔ بسم اللہ خدا نہیں بچاتا، نبی نہیں بچاتا، امام بچاتا ہے، چاہے بہنوں کی چادریں لٹیں چاہے سکینہ کرو۔ کیوں مسلمانوں، رسول کی بیٹی مدینے سے نہیں چلی دین بچانے کے لیے؟ جب مدینے سے چلی تھی رسول کی بیٹی تو مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا، مدینہ مسلمانوں کی بستی ہے، صحابہ رسول کی بستی ہے۔ جب مدینے سے نکلی تھی علی کی بیٹی تو روزہ رسول کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے یہی کہا تھا، نانا مسلمان مجھے تیرے روزے کی مسافری نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے چلی گئی، مکے میں باندھے ہوئے حج کے احرام توڑے، حج کو عمرے سے بدلا، حسرت بھری نگاہ سے کعبے کو سلام کر کے کہا تھا میرے خالق گواہ رہنا مسلمان مجھے حج نہیں کرنے دیتے۔ کربلا میں آ گئی، کربلا میں آ کے اجڑ گئی، 11 محرم کو کربلا سے قید ہو کے چلی، حسرت بھری نگاہ سے بھائی کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا تھا ماں جایا حسین ویر ناراض نہ ہونا، تیری لاش کل سے دھوپ میں پڑی ہے، تیرے اوپر چادر کوئی نہیں، حسین ناراض نہ ہونا، مسلمانوں نے میری چادر بھی کل سے لوٹ لی ہے، میرے سر پہ بھی چادر کوئی نہیں، حسین ویر اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیری لاش میں ڈال کے چلی جاتی، حسین اگر مسلمان مجھے چھوڑ دیتے میں ان بستیوں سے بھیک مانگ کے تیرے لیے کفن تیار کرتی۔ حسین ویر ناراض نہ ہونا، بہن مجبور ہے، یہ کہہ کے کوفے چلی گئی۔ کوفے کے لوگوں نے، مسلمانوں نے حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت نہیں سنی تھی نا؟ اس مجلس میں سوار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایران دیکھا۔ ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے حران۔ حران شہر میں ایک روزہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یحییٰ شہید۔ یہ یحییٰ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، حران شہر کے رہنے والا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھ رہا تھا، نبی کی بیٹی اجڑ کے اس کے شہر سے گزری، آگے آگے سر ہیں شعبہ کے، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں شترانے بے کچاوا پہ جن کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، بے مکھنا و چادر ہیں، آگے ایک سید ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے، جو آنکھوں سے خون روتا ہے، شدت کا بیمار، شدت کا بخار ہے، اور میں نے خدا کی قسم تمہاری کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جناب سجاد کے گلے میں جو توق پہنایا گیا تھا اس کا وزن 2 من تھا۔ میں کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم جناب سجاد کو سمجھتا ہوں، 2 من کا خیردار توق تھا جس نے گردن کی رگیں کاٹ چھوڑی تھی۔ کبھی کبھی سید رو کے کہتا ہے ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ طاقت کے ہوتے ہوئے خیبر کو اکھاڑ دینا یہ اور بات ہے، قوت امامت کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پھوپھیوں کو بازار شام سے گزارنا اور دربار یزید میں سر ننگے کھڑے دیکھنا یہ اور بات۔ تلاوت حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، یہ یہودی اپنے مکان کی چھت پہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھ رہا ہے،
اس کی نگاہ پڑی کہ یہ کون قرآن پڑھتا ہے. جب نگاہ پڑی نا تو دیکھا سام پہ سر ہے. حیران ہو گیا. بے ساختہ کے تو بے حیا مسلمانوں، تمہیں 3 دن ہو گئے تھے میرے شہر میں اعلان کرتے ہوئے کہ باغی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں، اور ظالموں یہ باغی ہے. کبھی باغیوں نے بھی قرآن پڑھے. یہ کام تو میرا موسیٰ نبی نہیں کر سکتا، یہ عیسیٰ نہیں کرتا، تمہارا محمد مصطفیٰ نہیں کرتا، تو یہ کر رہا ہے. سرنوں کے نیزہ پہ خدا جانے وجود کہاں پڑا ہے. سرنوں کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کرتا ہے. یہ باغی ہے. مکان کی چھت سے نیچے اترا، بازار میں آیا، عمر شمر سے پوچھا تم رات کہاں ٹھہرو گے؟ کہا تمہارے شہر میں. کہا اللہ واسطے جو کچھ لینا وہ لے لو، اور 1 رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کس چمن کی کلی 10,000 اصلی پہ لے کے یہ سر دیا. یا یہودی سر لے کے چلا. حسین کے سر والی ٹانگ زمین پہ پیوست ہو گئی، رک گئی، کٹ گئی زمین پہ. یا نے مڑ کے شمر کی طرف دیکھا، یہ سر کیوں نہیں چلتا؟ شمر نے سجاد کی طرف دیکھے، کہا سجاد یہ سر کیوں نہیں چلتا؟ جناب سجاد نے رو کے کہا جب تک میری پٹیاں نہیں جائیں گی میرا بابا نہیں جائے گا، جب تک سکینہ نہیں جائے گی میرا بابا نہیں جائے گا. شمر نے کہا تو غیر محرم ہے، غیر مسلم ہے، یہ سارے سر بھی لے جا، سارے قیدی بھی لے جا. سارے سر صندوق میں رکھے. یا نے صندوق اٹھا کے سر پہ رکھا. یا آگے آگے جا رہا ہے سیدانیاں، یا کے پیچھے پیچھے جا رہی. یہودی کے گھر میں داخل ہوئے. سیدانیاں دیوار کے ساتھ لگ کے زمین پر بیٹھ گئی. میں کہا کرتا ہوں کسی کا کیا بگڑا ہے؟ دین بچ گیا خدا کا، کلمہ بچ گیا مصطفیٰ کا. اجڑ کی بیٹیاں فاطمہ زہرا، نبی کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی. رات ہو گئی، دروازے بند ہو گئے. رات کا وقت تھا. جناب زینب اٹھی، یہودی کی بیوی کے پاس جا کے کہنے لگی بیوی رات کا وقت ہے، تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے. بیوی 1 دن میں میرے گھر سے 72 جنازے نکلے. مجھے مسلمانوں نے میرے بھائی کا نام لے کے رونے نہیں دیا. تو غیر مسلم ہے، اگر تو اجازت دے دے میں تیرے گھر میں اپنے بھائی کا نام لے کے رو لوں. اس عورت نے کہا بیوی میں بھی بھائی رکھتی ہوں، اجازت ہے رو لے. بیویاں صندوق کے گرد کھڑی ہو گئی. آواز دے کے کہتی ہائے حسین، ہائے حسین. کوئی بیوی کہتی ہائے میری 18 سال کی محنت، کوئی بیوی کہتی ہائے میری 6 ماہ کی کمائی، کوئی بیوی کہتی ہائے میری قسمت. یہودی کی ایک نوکرانی تھی مسلمان. جب بی بی زینب نے کہا نا ہائے حسین، وہ دوڑ کے بی بی زینب کے پاس آئی، بازو اڑا کے کہنے لگی بی بی ساریاں بیویاں روئیں، تو نہ رو. کہا کیوں؟ میں تو تیری آقا زادی سے اجازت لے کے رو رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے تو اجازت لے کے رو رہی ہے، میرا مرشد حسین مدینے رہتا ہے، میرے بھائی کا نام حسین ہوگا. جب تو حسین کہتی نا مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو حسین کا نام لے کے نہ رو. اگر تو نے رونا ہی ہے تو پھر اپنے بھائی کے بھائیوں کے نام لے. جناب زینب نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے. جناب زینب نے بین بلند کیا ہائے حسن دا ویر، ہائے عباس دا ویر، ہائے محمد حنفیہ دا ویر. یہ عورت آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بیوی ساریاں بیویاں رو، تو نہ رو. اگر رونا ہی ہے تو اپنے بھائی کی بہنوں کے نام لے کے رو لو. جناب زینب نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے. بی بی زینب نے کہا ہائے زینب دا ویر، ہائے کلثوم دا ویر، ہائے رقیہ دا ویر. یہ عورت ہاتھ باندھ کے کہتی بی بی اللہ واسطے بتا تو کون ہے. جناب زینب نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، انا زینب بنت زہرا، میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں. عزاداروں رات کو مسلمان ہوا یہودی. جناب سجاد کے ہاتھ میں کلمہ پڑا. صبح اشکیاں نے سر مانگے، بچوں کو لے کے میدان میں آ گیا. 36 اشکیا کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد خود شہید ہو گیا. یا کے بچے شہید ہوئے، یا شہید ہوا. یا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. نبی کی بیٹیوں نے دیکھا منہ مدینے کی طرف پھر گیا. نانا میں مدینے سے چلی مسلمان دیکھتے رہے، میں کوفہ شام کے بازاروں سے گزری مسلمان دیکھتے رہے. نانا مسلمان کو غیرت نہیں آئی، ایک یہودی ہے جس کو غیرت آئی ہے.
جس نے تیری بچوں پہ اپنا گھر لٹا دیا، اپنا سر قربان کر دیا. ہائے